وہ حدیث کیا ہے؟ کہتے ہیں کہ جب آپ مکہ میں تھے، عثمان کہہ رہے ہیں کہ جب آپ مکہ میں تھے اس وقت یہ چابی میرے پاس تھی، اور صنادید قریش، رؤسائے قریش، مختلف علاقوں سے آئے ہوئے وڈیروں کے لیے، چودھریوں کے لیے ہر جمعرات اور ہر پیر کو میں بیت اللہ کا دروازہ کھولتا تھا۔ ایک دن دروازہ کھولا ہوا تھا، لوگ چلے گئے لیکن دروازہ ابھی تک کھلا تھا، اتنے میں اے محمد آپ آئے تھے صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ کو دیکھ کر میں نے دروازہ بند کر دیا تھا۔ جب آپ قریب ہیں اور آپ نے مجھ سے چابی مانگی کہ چند لمحے کے لیے دروازہ کھول کر اندر جانے کی، داخل ہونے کی اجازت دی جائے، ہم بھی تو دیکھیں کہ اندر کیا ہے، میں نے آپ کو جواب دیا تھا کہ قد خالفت دین قومک وجئت بدین محدث، کہ آپ اندر جائیں گے، آپ کو دیکھ کر تو میں نے دروازہ بند کیا ہے، آپ اندر نہیں جا سکتے۔ آپ نے باپ دادے کی قوم کی، برادری کے عقیدے کی مخالفت کی ہے اور ایک نیا دین گھڑ لیے، آپ کے لیے بیت اللہ کا دروازہ نہیں کھول سکتا۔ میں نے بڑے سخت جملے کہے تھے، لیکن کیا آپ کا صبر تھا؟ کیا آپ میں استقامت تھی؟ کیا برداشت کا معدہ تھا کہ آپ نے کچھ نہیں کہا، صرف ایک جملہ کہہ کر آپ چلے گئے تھے، یا عثمان لعلک سترى هذا المفتاح یوما بیدی اضعه حیث شئت۔ اے عثمان، آج تو چند منٹ کے لیے مجھے چابی دینے کے لیے تیار نہیں، ایک وقت آنے والا ہے تو دیکھے گا بیت اللہ کی یہ چابی محمد کی ہتھیلی میں ہوگی، میں جس کو چاہوں گا دوں گا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس دن یہ بات میری عقل میں نہیں آتی تھی، اس لیے کہ اس وقت میرا معیار سمجھنے کے لیے عقل ہی تھا۔ جو چیز عقل میں آتی قبول کرتے، عقل نے قبول نہ کی تو ہم نہ کرتے۔ میں نے کہا جس کو قوم اس کے گھر میں سکون کے ساتھ بیٹھنے نہیں دیتی، وہ بیت اللہ کی چابیوں کے دعوے کرتا ہے۔ عقل نہیں مانی تھی، لیکن آج جب آپ کے ہاتھ میں چابی رکھی تو مجھے آپ کی وہ حدیث یاد آ گئی، اس لیے رونا آ گیا۔ حضرات، یہ صداقتیں ہیں احادیث محمد میں، فرامین محمد میں صلی اللہ علیہ وسلم۔ کیوں؟ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، جس پیغمبر کے ہونٹ بھی اللہ کی وحی کے بغیر نہ ہلے، اس پیغمبر کی کسی ایک بات کے اندر بھی شک کرنا دائرہ اسلام سے اپنے آپ کو خارج کرنے کے مترادف ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بیت اللہ کا دروازہ کھولا، دروازہ کھل گیا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے چابی واپس کسی کو دینے کے لیے جب چہرے کو پھیرا تو لگاتار صحابہ کے چہرے اللہ کے پیغمبر کے سامنے ہیں۔ سیدنا عمر ہے، سیدنا بلال ہے، سیدنا علی ہے، بار بار یہ چہرے نبی علیہ السلام کے سامنے آ رہے ہیں۔ چاہت یہ ہے کہ ہو سکتا ہے کہ اب چابی ہمیں مل جائے، یہ ایک اعزاز ہے، یہ ایک شرف ہے۔ لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے چہرے کو دائیں اور بائیں پھیر کر موڑ کر دیکھا۔ اس کے بعد آپ نے پوچھا کہ عثمان بن طلحہ کہاں ہے؟ عثمان بن طلحہ کہاں ہے؟ صحابہ نے عرض کی وہ تو روتے ہوئے گھر چلے گئے، وہ تو نہیں ہے۔ نبی علیہ السلام نے میں جاؤ اس کو دوبارہ بلا کے لاؤ، اور راستے میں عثمان بن طلحہ کو بلایا گیا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے خذوها خالدۃ طالدۃ لا ينزعها منکم الا کافر۔ اے عثمان، آج سے پہلے تمہیں یہ چابی کافروں نے دی تھی، وہ چھن گئی،
اور آج میں دے رہا ہوں. اب یہ قیامت تک یہ چابی تمہارے گھر میں رہے گی. خذوها جمع کا صیغہ استعمال کیا، حالانکہ عربی کے اندر لفظ واحد کے اندر، خذ کے اندر، انتا کے اندر وہی ادب ہے جو ہمارے ہاں لفظ آپ کے اندر ہے. یہی وجہ ہے صحابہ کرام نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے بھی یہی لفظ استعمال کرتے تھے. انتم نہیں کہتے تھے، انتا کہتے تھے، کیونکہ عربی کے اندر فصاحت ہے، بلاغت ہے. یہ سارے ادب کے جو قاعدے ہیں موجود ہیں. خذوها اس کا معنی یہ ہے کہ عثمان اب یہ چابی تمہیں نہیں دے رہا، تمہارے پورے خاندان کو دے رہا ہوں، قیامت تک آنے والی تمہاری نسل کو دے رہا ہوں. لا ينزعها منکم الا کافر، دنیا کا کوئی مسلمان آج کے بعد تم سے چابی نہیں چھینے گا. حضرات یہ بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے فرامین کی صداقتوں کی دلیلیں ہیں کہ بیت اللہ کی امامتیں، بیت اللہ کی خطابتیں مختلف قبائل کے اندر تبدیل ہوتی رہی، ہو رہی ہیں، لیکن بیت اللہ کی چابی آج بھی اگر کسی کے پاس ہے تو عثمان بن طلحہ کی خاندان کے پاس ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا انی لم ادفعها الیکم ولکن اللہ دفع الیکم. اے عثمان یہ چابی میں نے اپنی مرضی سے نہیں دی، اللہ کا حکم یہی تھا کہ عثمان بن طلحہ کو چابی واپس کر دو. دروازہ کھل چکا، یہ تمہید ہے، خطبہ سنانے لگا ہوں، دروازہ کھل چکا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام اندر گئے، سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کندھے پر سوار ہو کر بتوں کو گرانے کا پروگرام بنایا، مگر سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبوت کے اس بوجھ کو، وزن کو برداشت نہ کر سکے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بھانپ لیا، فرمایا یا علی اصعد علی، اے علی تو میرے کندھوں پر چڑھ کر سوار ہو کر ان بتوں کو گرا. القی اکبرہم، سب سے بڑا جو بت ہے سب سے پہلے اس کو گرا. سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جب میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک کندھوں پر سوار ہوا، خیل الی لو شئت نلت افق السماء، میں اپنے آپ کو اتنا بلند پاتا تھا، اتنا بلند پاتا تھا کہ اگر میرا دل چاہتا تو میں آسمان کو بھی ہاتھ لگا لیتا. اتنا بلندی محسوس کرتا تھا. بتوں کو گرا دیا گیا، اندر کچھ مورتیاں تھیں، تصاویر کو بھی ختم کر دیا گیا. نبی علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ جان حق و وضاحق الباطل ان الباطل کان زہوقا، حق آ گیا، باطل چلا گیا، باطل کا کام ہی جانا تھا. بتوں کو گرانے کے بعد، پاس کرنے کے بعد نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب واپس بیت اللہ کے دروازے پر آئے، آپ نے دیکھا کہ باہر جم غفیر ہے، ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر، خلائق، دنیا جمع ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سب کو بیٹھنے کا حکم دیا. وقام علی بابہ، بیت اللہ کے دروازے کی چوکھٹ پہ کھڑے ہو کر آج امام کائنات نے ایک تاریخی